خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے ڈائبٹیز کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مختلف طریقے سے مختلف انداز میں آپ کو معلومات پہنچائی جاتی ہے، کسی وقت کہانی کی شکل میں، کسی وقت ڈیٹیل معلومات کی شکل میں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، مزید معلومات دینا چاہیں گے کہ کوئی بھی شخص جو ٹائپ 2 کا بہت زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے توسط سے اپنے خون کا سادہ ٹیسٹ کروائے، اور یہ چیکنگ ہر سال ہونی چاہیے۔ غیر متحرک طرز زندگی، موٹاپا اور ذہنی دباؤ کے علاوہ ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ اس وقت بھی بڑھ جاتا ہے جب کسی قریبی رشتہ دار میں یہ مرض موجود ہو، یا دوران حمل خاتون کا بلڈ شوگر لیول بڑھ گیا ہو۔ برطانیہ میں ذیابیطس کے 5,000 مریضوں کے ایک جائزے میں دیکھا گیا کہ اگر خون میں شکر کی سطح کو اس کی حد کے اندر رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی جائے تو بعد میں اس مرض کی تکلیف دہ پیچیدگیوں یعنی کمپلیکیشن سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض عموماً اپنی انگلی کے پوروں پر سوئی کی معمولی چبھن کے ذریعے خون کا ایک قطرہ نکال کر اسے ایک چھوٹے میٹر سے جڑی مخصوص اسٹرپ پر لگا کر گلوکوز کی سطح معلوم کرتے ہیں۔ اس سطح کو قابو میں رکھنے کے لیے ان کے پاس خوراک، ورزش اور دواؤں کے مؤثر ہتھیار ہوتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے بہتر طریقے سے ڈائبٹیز کو کنٹرول کیا جائے۔ ذیابیطس پر قابو پانے میں ورزش سے بہت مدد ملتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے گلوکوز مسلز کے سیلز میں پہنچتا ہے اور خون سے باہر نکلتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر چاند لیا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ورزش باقاعدگی سے کی جانی چاہیے۔ ہفتے میں 5 دن اگر 45 منٹ کی تیز قدمی کی جائے تو اس سے لوگ نہ صرف ذیابیطس سے محفوظ رہیں گے، بلکہ جو لوگ ٹائپ 2 ذیابیطس میں مبتلا ہیں انہیں انسولین سے مزاحمت کم ہو جائے گی اور اپنی بیماری پر قابو پا سکیں گے۔ جہاں تک خوراک کا معاملہ ہے، ٹائپ 2 کے مریض کسی بھی قسم کی غذا اعتدال میں رکھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے عام طور پر یہ سفارش کی جاتی ہے کہ چکنائی اور میٹھی چیزوں کی مقدار گھٹا دیں۔ منوہر بہاوانی نے بھی اپنے ڈاکٹر اور غذائی ماہر کے مشورے سے 1500 کیلوریز والی غذاؤں کا استعمال شروع کیا۔ انہوں نے مٹھائیاں اور زیادہ چکنائی والی غذائیں ترک کر دیں، شراب نوشی بند کر دی اور گھر سے باہر کھانا بھول گئے۔ روزانہ 6 کلومیٹر پیدل چلنا معمول بنا لیا۔ ان تمام کوششوں کے نتیجے میں 1 ماہ کے اندر ان کی خون میں شکر کی سطح معمول کی حد پر آ گئی۔ 1 سال تک یہ صورتحال برقرار رہی، تب منوہر نے سوچا کہ وہ ذیابیطس سے مکمل شفا یاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے کھانے پینے میں بے اعتدالی شروع کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بلڈ شوگر کا لیول ایک دم اوپر چلا گیا۔ منوہر کو اس سے نصیحت ملی اور انہوں نے حسب سابق ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق غذاؤں کو دوبارہ سے ترتیب سے استعمال کرنا شروع کیا۔ اور تیز قدمی دوبارہ شروع کر دی۔ تب سے اب تک وہ اپنا 6 کلو وزن کم کر چکے ہیں اور خود کو زیادہ صحت مند محسوس کرتے ہیں۔